ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان بہت مگر پھر بھی کم نکلے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر گڈ، آئی ایم آلسو فائن الحمدللہ۔ ہم یہ شعر بہت عرصے سے سنتے آئے، ہمارے جو ٹیچر تھے نا وہ یہ شعر بہت پڑھتے تھے، تو تب اتنی سمجھ تو نہیں آتی تھی، ہم مطلب اتنے بڑے تو نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ دیکھا اور سمجھا کہ انسان کے واقعی اتنی زیادہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ اس کا دم نکلتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی پوری ہو جائے، یہ بھی پوری ہو جائے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ ہم لوگ جب ہماری کوئی ایک خواہش ہوتی ہے نا اور وہ ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو پورا کر دے، اس کے آگے میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہمیں اس ٹائم پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بس یہ چیز ہمیں مل جائے اور اس کے بعد ہماری ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی، اس کے آگے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس آتی وہ چیز تو آپ کی اگلی خواہش آپ کو پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ سنیا سی کروڑ دا، ویکھیا تے لکھ دا، راہ پیا تے 100 دا، واہ پیا تے ککھ دا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہمیں اس کا بہت زیادہ بےصبری سے انتظار ہوتا ہے، کاش یہ ہمارے پاس ہو۔ ابھی صبح ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ اس نے جو ہے نا دل کو ٹچ کیا کہ ایک آدمی ہے، وہ BMW میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نا اپنے فرینڈ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس نے اپنا پرائیویٹ جیٹ خریدا نا، کہتا ہے اپنے جو اس کے ساتھ گارڈ تھا نا تو اس کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میں اتنا لکی نہیں ہوں، یہ میرا فرینڈ کتنا زیادہ لکی ہے کہ اس نے اپنا پرائیویٹ جیٹ خرید لیا اور میں دیکھو کیا آج یہاں اس گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سر آپ بھی لکی ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں نا۔ ساتھ ہی اس کا کوئی ونڈو ناک کرتا ہے اور وہ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ سر یو آر ویری لکی کہ میرے پاس ایک کھٹارا سی گاڑی ہے اور آپ کے پاس BMW ہے، مجھے بہت وش ہے کہ میں بھی اس کو بائی کر سکوں نا۔ تو جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار میں اتنا بھی جو ہے نا وہ بدقسمت نہیں، میں تو بہت لکی ہوں، کافی لوگوں سے اچھا ہوں، تو جو چیز اللہ نے دی ہے اس میں مجھے خوش رہنا چاہیے۔ اب وہ اپنی جو کہہ کے جاتا ہے نا کہ BMW آپ کے پاس، میرے پاس کھٹارا ہے، وہ اپنی کھٹارا کو ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے، اتنا غصہ اس پہ نکال رہا تھا، میرے پاس یہ گاڑی ہے، یہ کہیں مطلب میرے پاس کاش وہ والی ہوتی ہے تب وہ تو وہ ایک عورت پاس سے گزرتی ہے تو کہتی ہے کہ کیوں آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے؟ کہتا ہے خراب تو نہیں ہوئی لیکن میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، کیا میرے پاس پرانا ماڈل ہے اور لوگوں کے پاس اتنی اچھی نیو برانڈ نیو گاڑیاں اور میں اسی کے اوپر ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس گاڑی ہے جانے کے لیے، آنے جانے کی، تمہارے پاس ایک سواری ہے، میرے پاس دیکھو دھکے کھا کھا کے بس میں روز سفر کرتی ہوں، آتی جاتی ہوں، تو بس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، اس کی بس بھی نکل جاتی ہے، وہ روتی ہے، کہتی ہے دیکھو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور میں اس بس کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں۔ تو وہ ایک آدمی سائیکل پہ ہوتا ہے، سائیکل پہ گزر ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو کہ کیا ہوا میم؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو نا میں روز اس بس میں جاتی ہوں تو مجھے تو میرے پاس کوئی بھی سواری نہیں ہے آنے جانے کے لیے، تو میں اس کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میم یو آر ویری لکی کہ آپ کے پاس بس کا کرایہ ہے آنے جانے کا، میرے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں، میں 200 کلومیٹر جاتا ہوں سائیکل پہ اور میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں روز اس پہ سفر کرتے، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، اگر پیسے ہوتے تو میں بس میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے چلا جاتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنی بھی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آرام سے بس کا سفر اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آرام سے سکون سے اپنے گھر چل جاتی ہوں، تو مجھے شکر کرنا چاہیے، یعنی کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمیں اس ٹائم پہ جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہمیں آگے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر جب وہ سائیکل والا ہے نا اس کے پاس آتی ہے ایک لیڈی، وہ معذور ہوتی ہے، تو کہتی کیوں، سائیکل والا بھی بڑا پریشان ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا تھا اس پہ میں کب تک سفر کروں، یہ ہے وہ ہے، تو ایک عورت آتی تو کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے نا آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھیں نا اس سائیکل سے بہت ہی پریشان ہو گیا ہوں کہ روز مجھے اتنی دور اس پہ چل کے سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اس کو چلا کے میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے شکر کرو تمہارے پاس پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، دیکھو میرے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی میں خوش ہوں۔ وہ کہتا ہے سوری میم، مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے آپ کی کنڈیشن کا، لیکن آپ اتنی خوش کیسے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ان کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے ہیں، پاؤں بھی نہیں ہوتے ہیں، میرے پاس تو شکر ہے ہاتھ ہے، میں کام تو اپنا کر سکتی ہوں نا، اسی لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اس پہ تم شکر کر کے دیکھو۔ اور خواہشات کا کیا، خواہشات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، اور مطلب ایک کے بعد دوسری کی خواہش ہمیں رہتی ہی رہتی ہے۔ کہتی ہوں خواہشات پوری کرنے والا جو ہے نا وہ ہمارا رب ہے،
تو کیوں نہ ہم ایک ایسی خواہش پال لیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے. خواہش کرنی ہے تو اتنی بڑی کرو، جنت کی خواہش کرو. جنت کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے کہ وہ ایک ایسی آپ کو اپرچونٹی دیتی ہے، آپ زندگی بھر اس کے لیے کام کرتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہو، حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہو، اور پھر آپ کی وہ جنت کی خواہش ہے جو آپ کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، آخرت بھی جنت بن جاتی ہے. کیونکہ ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں نا، پھر ہماری خواہشات باقی ہی نہیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری وہ اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں جو مانگتے ہیں وہ پھر ہماری خواہشات پوری کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ہماری جو ہے وہ نا خواہشات کو اسی سائڈ پہ لگا دیتا ہے. اور آپ نے اگر اپنے نفس کو جانچنا ہے نا کہ آپ کا نفس جو ہے وہ صحیح سائڈ پہ ہے یا غلط سائڈ پہ ہے، تو آپ دیکھو نیکی کی خواہش آپ کے دل میں کتنی ہے، یا نیکی کے کام کرنے کے لیے آپ کی جستجو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کام میں آپ کا کتنا دل لگتا ہے، اور برائی کی طرف جانے میں نفس آپ کا کیا کہتا ہے. تو آپ خود ہی سمجھ لو کہ اچھا، ہمارے بابا کے گھر ہر فرسٹ ربیع الاول کو محفل ہوتی ہے، رات کو ضرور فرسٹ ربیع الاول کو یہ میرے بابا نے ایک معمول بنایا ہوا تھا، تو وہی میں آپ کو دکھا رہی تھی. بڑے ہی ایسے ایک انسان میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، وہ میرے بابا تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں پر ہوں، یعنی کہ میری ہر خواہش پوری ہے. وہ ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی. وہ لاسٹ ٹائم جب وہ اللہ کے گھر سے آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں رج کے ہوا آیا ہوں، کیونکہ ہر دفعہ جب بھی وہ آتے تھے نا تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ نہیں میں اب جاؤں گا، پلاننگ نیکسٹ کی کر لیتے تھے، لیکن اس دفعہ کہتے ہیں میں اللہ تجھ سے راضی ہوں، میں رج کے آؤں، مجھے ہر چیز تو نے دی ہے. وہ اتنے شکر گزار بندے تھے، میں ان کی تعریف کروں تو مطلب ایک اور زندگی مجھے چاہیے، ایک اور زندگی چاہیے. بہرحال خوش رہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے بس اس میں خوش رہیں، شکر اللہ کا ادا کرتے رہیں. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. بائے.